کہ آپ اپنے مالک مکان سے یا اپنے کرایہ دار سے تنگ ہیں. یعنی کرایہ دار ہوگا تو وہ ضرور مالک مکان سے متعلق کوئی نہ کوئی کرایہ رکھتا ہوگا. میری طرح لکی بہت کم ہوتے ہیں جن کو اچھا مالک مکان مل جائے. ادروائز ابھی تو آپ یہی کہیں گے. نہیں, میں آنیسٹ سیریس نوٹ یہ بات کر رہا ہوں. آنیسٹ سیریس نوٹ ہمیشہ مجھے الحمدللہ. لیکن سبین ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں, شکوہ کر رہے تھے کہ نہیں جی ہمارا مالک مکان بہت تنگ کرتا ہے. اچھا ایٹ دا سیم ٹائم مالک مکان بھی ہمارے کرایہ دار بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور سمجھتے ہیں جو دکانیں آپ نے کرائے پہ دی ہوتے ہیں کہتے ہیں دکاندار جو کرایہ دار ہے نا بہت تنگ کرتا ہے. اچھا اب ایسے میں جو ریٹس ہوتے ہیں وہ بھی اپنے لحاظ سے ہر کسی نے ڈیسائیڈ کیے ہوئے وہ تو آپ نے اگر ایک دفعہ رینٹ پہ لیتے ہوئے ڈیسائیڈ کر رہے تو وہ تو پھر آپ نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے نا. ہاں لیکن جو دے رہے ہیں اوبویسلی وہ جو ایریا ہے اس ایریا کا بھی تو کچھ نہ کچھ ڈیفائن ہوگا نا کہ اتنا رینٹ ہو سکتا ہے. آپشن دے رہے آپ کو نہ لیں. ارے پھر لوگ جائیں کدھر کہ ایسے آپشن سے آپ یہ دے رہے ہو, آپشنز ختم ہو گئے نا. نہیں لیں گے تو وہ رینٹ اس کے حساب سے نیچے آ جائے گا. اسی بارے میں بات ایک اور ہے. بات یہ سبین کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب دل کرتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ رینٹ بڑھا دیں. فار ایگزامپل دکاندار اس نے پورا ایک دکان میں اپنا سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے, پورا ایک ماحول اس کا کریٹ ہوا ہوتا ہے, اس میں پیسے لگتے ہیں فور شور. اب اس میں اگر 6-8 مہینے بعد وہ دکاندار کا جو مالک مکان ہے وہ کہے جی آپ خالی کریں میری دکان یا کرایہ بڑھائیں, صحیح بات ہے, سوچے گا یا میں کرایہ بڑھا دیتا ہوں ورنہ نقصان زیادہ ہو جائے گا, تو وہ کرایہ بڑھا دیتا ہے. اب ایسے میں ظاہر ہے ہمارے قانون میں کوئی نہ کوئی چیزیں ضرور ہوں گی ایسے کون سے ہمارے لاز ہیں جن کا لوگوں کو پتہ نہ بہت ضروری ہے, چاہے وہ کرایہ دار ہے چاہے وہ مالک مکان ہے. تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ کو اویئرنس ہو تاکہ آپ اس کو کاؤنٹر کر سکیں. تو آج اسی حوالے سے بات کریں گے. اس وقت ہے جی لائر ہے وجی حسن. السلام علیکم, کیسے آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور اگر آپ تنگ ہیں کسی سے اور آپ کال کر کے رائے لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. وجی آپ کو اس سے متعلق رائے دیں گے کہ آپ میرا مطلب یہی تھا وجی کی زندگی بڑے یہی تھا کرایہ دار یا مالک مکان کسی اور سے تنگ ہے تو بھائی ان سے بات کریں یا امی سے بات کریں. صحیح بات ہے, اپنی امی سے. اچھا وجی بیسک لاز کیا ہیں؟ بیسک لاز پاکستان میں اوبیسلی ہر پروونس کا اپنا ایک رینٹ کا لا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے حساب سے آپریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر پروونس کے پاس اپنی پاور ہے ٹو لیجسلیٹ آن لاز, ٹھیک ہے. سو اب جیسے اگر میں بات کروں چلے پنجاب کی اور اسلام آباد کی, تو دے آر لاز, ٹھیک ہے. یوزلی اس میں رینٹ ایگریمنٹ میں پاورز دی جاتی ہیں, دونوں کے پاس رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ڈسکس ہوتے ہیں, ٹیننٹس کے اینڈ لینڈ لارڈس کے, ٹھیک ہے. اور جو بیسک چیز ہے جو ہم پاکستان میں سب سے زیادہ مس کر جاتے ہیں وہ ہے کہ رینٹ جو ہے ایگریمنٹ وہ رجسٹر ہونا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. کہاں پہ؟ بیفور دا رینٹ رجسٹار, جب سب رجسٹار ہوتا ہے رینٹ کا, اس کے پاس آپ کا نا رینٹ ایگریمنٹ رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے. یہ آپ کی جہاں پہ پراپرٹی لوکیٹ کرتی ہے نا آپ کی, اسی ایریا کے جس کے پاس جورسڈکشن بنتی ہے, رینٹ کنٹرولر ہو گیا, جس کو رینٹ کنٹرولر بھی کہتے ہیں عام لفظوں میں, تو اس کو رینٹ رجسٹار بھی کہتے ہیں. ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. تو بس حالانکہ دس از دا لا, یہ ایک چیز ہے جو بہت لوگوں کو نہیں پتا. یہ رجسٹر کرانا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ رجسٹر نہ کرائیں اور آپ کو ڈسپیوٹ ہو جائے تو آپ نے تو جانا تو رینٹ کنٹرولر کے پاس, آپ ڈائریکٹ کورٹ نہیں جاتے. ہر ایریا کا ایک رینٹ کنٹرولر ہوتا ہے, ہر ایریا کا جس کے پاس جورسڈکشن ہے پراپرٹی کی. مطلب کہ فار ایگزامپل اگر اسلام آباد میں, تو اسلام آباد میں جیسے ایسٹ اینڈ ویسٹ میں ڈیوائڈ ہے, ٹھیک ہے, کورٹس وائز, تو ایسٹ کا رینٹ کنٹرولر الگ ہوگا, ویسٹ کا رینٹ کنٹرولر الگ ہوگا, ٹھیک ہے. سو وہ ساری پاورز ان کے پاس ہے, وہ جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ایسٹ کی آتی ہیں اس کے پاس, وہ رینٹ کی اس کے پاس ہوں گی, ڈیل کرے گا. ڈسپیوٹ ہوگا جو ویسٹ کا ہوگا, جو جیسے سیکٹرز ہیں وہ سارا ڈیل کرے گا ویسٹ میں. تو جو ہم نارملی جاتے ہیں اسٹامپ فروش کے پاس اور ہم ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور ہمارا لیے بس اتنا ہی کام ہوتا ہے, ایگریمنٹ ہو گیا جی. اچھا اس کے بعد کا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے رجسٹر کروانا ہے رینٹ کنٹرولر کے پاس, اس کی وہ اپنے رجسٹر میں رجسٹر کرتا ہے باقاعدہ رینٹ ایگریمنٹ کو. یعنی وہ صرف ایک رجسٹر کر رہا ہے یا وہ یہ بھی گائیڈ کر سکتا ہے کہ اچھا اس کی اتنی ویلیو ہے مکان کی, اتنا کرایہ ہونا چاہیے؟ نہیں, وہ اپنی بتاتا ہے آپ کو پوری چیزیں, وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ بیسیکلی دیکھیں رینٹ جو ہے وہ obviously لوگ تو وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. تو اور وہ اس حساب سے آپ کو اسٹیمپ ڈیوٹی بھی پے کرنی پڑتی ہے بائی دا وے. اگر فار ایگزامپل ہے جو بھی پراپرٹی کی ویلیو ہے اس کے حساب سے رینٹ کنٹرولر آپ کو بتائے گا کہ اتنے حساب سے آپ کا اسٹیمپ ڈیوٹی لگے گی, آپ اس کے اوپر آپ پے کریں گے تو اس کے حساب سے وہ آپ کا رینٹ جو ہے اسٹیمپ پیپر بن جائے گا اور آپ کا رجسٹر ہو جائے گا رینٹ ایگریمنٹ. ایک تو ہو گیا کہ اسٹیمپ کے بعد آپ نے رجسٹریشن کرانا کے پاس, اور پھر کہا جاتا ہے کہ کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ آپ پولیس جو بھی علاقے کی ہے, تھانہ جو وہاں پر بھی آپ جا کے کاپی جمع کرائیں گے. جی, اس میں یوزلی ہوتا ہے کہ دس از ناٹ اے لا ایکچولی, بٹ اٹس فار ویریفیکیشن فار دا پبلک. کہ جنرلی اگر فار ایگزامپل یا تو میں اگر ایک لینڈ لارڈ ہوں, میں نے اگر ایک ٹیننٹ کو اپنے پریمیسز اس کو دینے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں اس سے پہلے اس کی ویریفیکیشن بھی کرانے کا میں حق رکھتا ہوں. حالانکہ لا نہیں ہے لیکن اٹس اے جنرل نارم, کر لے تو اچھا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو لینڈ لارڈ
कैन बी अ कॉर्न आर्टिस्ट और द टेनेंट कैन बी द कॉर्न आर्टिस्ट, ठीक है। तो आपको नहीं पता होता कि कौन क्या है, तो आप वेरिफिकेशन कराना आपका हक है, आप करा सकते हैं, देयर इज नो बार, बट ये लॉ भी नहीं है, लेकिन आप कराएं, ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा तरीके से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा वैसे अब ऐसे में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है और कोई अगर 6 महीने गुजरे, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने के बाद जिस तरह सिचुएशन बताई कि जी दुकान है या घर है उसका किराया आप बढ़ा दें, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आप फिर खाली करवा, ऐसी सूरत में क्या? क्योंकि देखिए अब अगर लैंडलॉर्ड है वो तो अगर किराए की ना भी रखे शर्त, तो उससे तो ये कहना है कि आप 1 महीने में खाली करें, 2 महीने, तो वो करना तो आपको पड़ेगा फिर भी। अच्छा बात ये है ना दरअसल कि जब आप रेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं ना, तो दोनों पार्टीज़ को ना एक चीज़ बहुत सोच के करनी पड़ती है कि आप जो लिख रहे हैं उससे आपने एग्री करना है, अबाइड करना है, ठीक है, क्योंकि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, टेक्निकली आप बाइंड है, दोनों पार्टीज बाइंड है। लैंडलॉर्ड की जो राइट्स होंगे वो उसने अपने सारे राइट्स लिखने हैं, ठीक है, लेकिन अब जहाँ पे आपका सवाल था कि अगर रेंट जो है इंक्रीज़ करना है, वो एक सडन इंक्रीज़ नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल उस एग्रीमेंट के अंदर क्लॉज लिखी है कि हम इतने टाइम बाद इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लिखा है, क्योंकि मैंने आपको दो चीज़ें स्टेप्स में अगर मैं डिवाइड करूँ, पहले तो ये है कि रेंट एग्रीमेंट में आपने सबसे पहले डिफाइन करना होता है कि प्रॉपर्टी है कौन सी, कहाँ पे है, क्या साइज़ है, कौन सी चीज़ आप किसको रेंट पे दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है जिस पे आपके सवाल का जवाब आता है कि जो ड्यूरेशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट वो क्या है। जितनी ड्यूरेशन है आप उस पर बाइंड हैं, चाहे साल की है चाहे 6 मंथ्स की, मिनिमम 6 मंथ्स की होती है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली आप साल की होती है, क्योंकि साल से ऊपर आप कराएंगे तो वो प्रॉपर फिर आती है वो भी रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस से भी उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन जो साल है वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि साल उसमें क्लॉज आ जाता है कि आप 10% एनुअल इंक्रीज़ करा सकते हैं उस पर, ठीक है। तो जो एनुअल इंक्रीज़ की आपकी बात है ना कि 6 महीने बाद वो करा सकता है, इफ़ देयर इज़ अ क्लॉज इन दैट एग्रीमेंट वो करा सकता है। अच्छा वैसे ही जो इंक्रीज वाला होता है, क्योंकि जब भी हम किसी स्टैम्प पेपर वाले के पास जाते हैं, स्टाम्प फरोश के पास, तो उन्होंने तो एक सेट पैटर्न चूंकि लिखा होता है, उसी को सिर्फ नाम शाम चेंज करते हैं और प्रिंट निकाल देते हैं, और उसमें लिखा होता है साल का और 10% बढ़ाना है। जी जी, हालांकि बेसिकली होता ये है कि पंजाब में यू कैन आप डाल सकते हैं क्लॉज 25% एनुअल इंक्रीज भी डाल सकते हैं, 25% डाल सकते हैं अंडर द लॉ। अब यही एक सोचने वाली बात है, लेकिन ये जो वो टर्म्स हैं जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट आपस में नेगोशिएट करके बाइंड करते हैं, देयर इज नो बाइंडिंग, मतलब उस तरह नहीं है कि आप करें, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप जो आप दोनों आपस में एग्री करते हैं वो आपको फॉलो करना है। अगर कोई ना चाहे कि कोई इंक्रीज करना ही नहीं है, वो भी बेशक ना करे, बिल्कुल मालिक मकान मान जाए जो कि मानते नहीं है, अगर इतना अच्छा कोई सखी हो तो ऑब्वियसली जी कोई बहुत जान पहचान वाला है, बात करना चाह रही थी जान पहचान वाले, आजकल जान पहचान की प्रॉपर्टी और इन चीजों में ऑब्वियसली कोई चीज मैटर नहीं करती। अच्छा अब ऐसे में जो अक्सर जो है लैंडलॉर्ड्स ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारी दुकान या हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाए जी किराएदार। जी अब ऐसी सूरत में अच्छा उसमें ये होता है कि जब आप रेंट एग्रीमेंट में साइन कर रहे होते हैं ना, जब दोनों पार्टीज रीड करते हैं तो उसमें क्लॉज लिखा होता है, आप उसमें देते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराते हैं, ठीक है, वो एडवांस रेंट के साथ ही आप जमा कराते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के ये कि यस यू विल बी देयर बाय द एंड, जब आप वो प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो प्रॉपर्टी की हालत वो आके लैंडलॉर्ड देखेगा कि आपने प्रीमिसेस ठीक रखे हैं, अगर नहीं रखे तो उसमें से वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में से काट लेता है पैसे, जिस हालत में उसी हालत में वापस देने का जो है टेनेंट का जो है उसने वापस हर हालत में देनी है टेनेंट को, उस हालत में जिस हालत में उसने ली थी उससे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वजी, थैंक यू सो मच। बड़े बेसिक से ज़ाहिर ये प्रिंसिपल्स मैं कहूँगा इनको जो सेट हैं जिसको आपने ज़ाहिर है समझना भी होता है और अप्लाई भी करना होता है।